أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دے لبغوا فی الارض تو وہ زمین میں سرکش ہو جائیں ولکن ينزل بقدر ما یشاء لیکن وہ نازل فرماتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے انہ بعبادہ خبیر بصیر یقیناً وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے فرمایا اللہ پاک کی یہ حکمت ہے کہ کسی کو رزق کم دیا ہے کسی کو زیادہ تاکہ انسان ایک دوسرے کے محتاج رہیں اور ایک دوسرے کے کام آ سکیں اگر سارے لوگ ہی ارب پتی ہوتے تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہ آ سکتا اور ہر آدمی اپنی ہی دولت مندی کے غرور میں دوسروں کو کچھ نہ سمجھتا لیکن فرمایا کہ اللہ پاک کی یہ حکمت ہے کہ وہ اندازے کے مطابق رزق نازل فرماتا ہے فرمایا ایمان والوں کے پاس اگر رزق کی تنگی ہے تو یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے اس لیے کہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی انسان اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو سکے گا اور جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی اسے قیامت کے دن حساب کم دینا پڑے گا اور مال کی کمی فرمایا یہ اللہ کی ناراضگی یا مال کی زیادتی اللہ کی خوشنودی کا سبب نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کی ایک خاص حکمت ہے اور اس کی ایک پلاننگ ہے جس کے تحت وہ بندوں کو کم یا زیادہ رزق دیتا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے کچھ مال غنیمت لے کر آئے تو صحابہ کرام نے فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور اس کے بعد آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ایسی ہی بات ہے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اور پر امید رہو ایسی چیزوں سے جو تمہیں خوش کرنے والی ہیں ان سے پر امید رہو اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا یا غریبی کا ڈر نہیں ہے بلکہ مجھے تم پر ڈر یہ ہے کہ تمہارے پاس مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ تم اس کے پیچھے ایک دوسرے سے بڑھ کر بھاگنے لگو گے جس طرح پہلی امتیں بھاگتی رہیں اور پھر اس کے بعد تم اللہ کی یاد سے اور اس کے دن سے غافل ہو جاؤ تو فرمایا رزق کی کمی یا بیشی پر پریشان نہیں ہونا یہ اللہ پاک نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے انہ بعبادہ خبیر بصیر اسے بندوں کے حالات کا خوب پتہ ہے کون زیادہ رزق کا مستحق ہے یہ بھی اسے پتہ ہے اور کون کم رزق کا مستحق ہے یہ بھی اسے پتہ ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ مالداری میں ہی ان کی صلاح اور فلاح ہے اگر میں انہیں غریب کر دوں تو ان کا دین خراب ہو جائے میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ غریب رہنے میں ہی ان کے لیے بہتری ہے اگر میں ان کو مالدار کر دوں تو ان کا دین خراب ہو جائے گا تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا اور وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اس کے بعد جب وہ مایوس ہو چکے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وہی کارساز ہے بڑی تعریفوں والا ہے. غیث ایسی بارش کو کہتے ہیں جو خشک سالی کے بعد برسائی جائے. غیث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والی چیز. تو چونکہ اس بارش کے ذریعے غریب اور مجبور انسانوں اور جانوروں کی مدد کی جاتی ہے اس لیے اسے غیث کہا گیا. جیسا کہ فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. فرمایا 7 سال قحط پڑے گا، ہر سال بارش کم ہوتی چلی جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، ہن برسے گا اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے. تو اس آیت کریمہ میں دہریوں کا اور منکرین خدا کا رد بھی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام آٹومیٹیکلی ایک خودکار نظام کے تحت چل رہا ہے اور کوئی اس کو چلانے والا نہیں. فرمایا اگر ایسا ہے تو ایک ہی سمندر ہے، ایک ہی سورج ہے اور ایک ہی طرح کے بادل ہیں، لیکن یہ بارش پھر ہر جگہ ایک جیسی کیوں نہیں برستی؟ جہاں اللہ چاہتا ہے کم برستی ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے برستی ہی نہیں، اور جہاں اللہ چاہتا ہے زیادہ برستی ہے. تو فرمایا کہ اس کو کچھ چلانے والا ہے جو اس کو ضرورت کے مطابق نازل فرما رہا ہے. مخلوق تو ساری مل کر بھی زمین پر ایک چھڑکاؤ نہیں کر سکتی اگر اللہ بارش نازل نہ فرمائے، لیکن یہ اللہ پاک کی قدرت کا کمال ہے کہ وہ انسانوں کو بیٹھے بٹھائے پانی عطا فرما دیتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی رحمت ہر طرف پھیل جاتی ہے. اس کے بعد ندی، نالے، جھیلیں، دریا سب میں رونق آ جاتی ہے اور زمین میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور درخت جن کے تنے اتنے سخت ہیں کہ آریوں سے بھی بمشکل کٹتے ہیں، ان میں سے اللہ پاک ایسے نرم شگوفے نکالتا ہے کہ جو پرندوں کی زبانوں سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ زمین میں مینڈک، جیگر، حشرات الارض، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں کچھ ایسے چونٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے ساتھ اڑنے کے لیے پر بھی ہیں. تو یہ اللہ پاک بارش کی وجہ سے ان ساری رونقوں میں اضافہ کرتے ہیں اور ان سارے جانوروں کو پیدا فرماتے ہیں. فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کائنات کا اکیلا ہی اللہ متولی ہے اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں، کوئی بھی اس جیسا نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ اور جو اس نے جانور ان دونوں میں پھیلا دیے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور وہ انہیں جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے. فرمایا آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے. کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں جو آسمان کا کوئی ایک ٹکڑا بھی بنا سکے یا زمین کا ایک ٹکڑا بنا سکے.
فرمایا اللہ پاک نے زمین میں اور آسمان میں بہت سے جانور پھیلا دیے ہیں. دبا یدب دبن و دبیبن، اس کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، چلنا، اور اس میں سے اسم الفاعل ہے دابہ. اصل میں تو یہ دابن تھا، لیکن تا اس میں لگائی گئی ہے وحدت کے لیے، یعنی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے. اسی لیے دابہ کی جمع ہے دوابن. اور زمین کے جانور تو ہمیں معلوم ہے اکثر، لیکن آسمان میں بھی کوئی جانور ہیں تو یہ اللہ پاک نے چونکہ بیان فرما دیا ہے، اس لیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آسمان میں بھی جانوروں کی صورت میں اللہ کی بہت سی مخلوقیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور خصوصاً جنت میں تو جو پیارے پیارے جانور ہوں گے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی ان کو فنا نہیں. فرمایا کہ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اللہ پاک جب چاہے ان پھیلے ہوئے جانوروں کو جمع فرما سکتا ہے. قیامت کے دن اللہ جانوروں کو بھی زندہ فرمائے گا. انسان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ایک جھنڈ کے پرندے اکٹھے نہیں کر سکتا، نہ ہی ایک چھتے کی مکھیاں اگر اڑ جائیں تو ان کو دوبارہ اکٹھا کر سکتا ہے. حتیٰ کہ انسان اپنے جو ہم جماعت اس کے کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو آدمی ایک جگہ جمع کر لے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں. لیکن اللہ پاک جب چاہیں گے انسانوں کو اور جانوروں کو اکٹھا فرما لیں گے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر فرما لیتا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اسے زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں. مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. فرمایا انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کے سبب سے پہنچتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دیوانہ یا ایک بچہ جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا اسے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کون سے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے؟ تو فرمایا کہ ان کی تکلیف اللہ پاک کی ایک خاص حکمت کا نتیجہ ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف جب پہنچتی ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ مومن کو جو ایک کانٹا چبھتا ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں. ترجمہ ایک بار وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل فرماتا ہے ایک اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے.
إنه بعباده خبير بصير یقیناً وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، ان کے مایوس ہو جانے کے بعد، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز ہے، سب تعریفوں والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ پھیلا دیے ان دونوں کے درمیان چلنے والے جانور، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر فرما لیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں، مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔